محترم اسلامی بھائیوں، درود و سلام کی فضیلت میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ یہاں تنہا کیسے تشریف فرما ہے؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابھی ایک قبر نے مجھے پکارا اور بلایا، اور وہ قبر والی بولی، قبر جو ہے وہ بولی، اے عمر بن عبدالعزیز، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ، کیا سلوک کرتی ہوں؟ میں نے قبر سے کہا، ہاں مجھے ضرور بتاؤ کہ جب تمہارے اندر کوئی آتا ہے تو اس کے ساتھ تمہارا سلوک جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ تو قبر جو ہے وہ کہنے لگی، میں اس کا کفن پاڑ کر جسم کے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا، ضرور بتاؤ۔ تو قبر کہنے لگی، ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اللہ۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ جب افاقہ ہوا تو کچھ اس طرح عبرت کے مدنی پھول لٹائے۔ اے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں سخت گناہگار ہونے کے باوجود صاحب اقتدار ہے، وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہے۔ جو اس جہاں میں مالدار ہے، وہ آخرت میں فقیر ہوگا۔ اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ دنیا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے۔ کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا، قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کر دیا، ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ پاک کی قسم، دنیا میں یہ آرام اور نرم بستر پر سوتے تھے، لیکن اب وہ اپنے گھروں والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہیں۔ ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر لیے، دوبارہ انہوں نے گھر بسا لیے، ان کی اولاد گلیوں میں در بدر ہے، ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات و میراث آپس میں بانٹ لیے ہیں۔ واللہ ان میں کچھ خوش نصیب ہیں جو قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں۔ واللہ بعض قبروں میں عذاب ہے اور بعض قبروں میں رحمتوں کا نزول ہے۔ افسوس، 100,000 افسوس، اے نادان، جو آج مرتے وقت کبھی اپنے والد کی، کبھی اپنے بیٹے کی، تو کبھی سگے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے۔ ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھا دے رہا ہے، کسی کا جنازہ اٹھا رہا ہے، کسی کے جنازے کے ساتھ وہ جا رہا ہے، کسی کو قبر کے گڑھے میں اتار کر دفنانے جا رہا ہے۔ یاد رکھ، کل یہ بھی سب کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ کاش مجھے علم ہوتا
کون سا گال یعنی قبر میں کون سی رخسار پہلے خراب ہوگی؟ پھر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے اور 1 ہفتے کے بعد اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا فقی ابو لیث پرکندی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں قبر جو ہے یہ روزانہ 5 مرتبہ یہ ندا کرتی ہے، یعنی قبر جو ہے اپنے اندر آنے والے کو دن میں 5 مرتبہ یہ ندا کرتی ہے، اس کو پکارتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ اے آدمی تو میرے پیٹھ پر چلتا ہے حالانکہ میرا پیٹ تیرا ٹھکانہ ہے۔ پیٹھ کہتے ہیں یہ پچھلا حصہ، پیٹ جو ہے یہ اگلا حصہ۔ ہم زمین کے پیٹھ پر چل رہے ہیں، ایک دن زمین کے پیٹ کے اندر ہم جائیں گے۔ قبر دوسری بات پکار کر انسان سے کہتی ہے اے آدمی تو مجھ پر عمدہ عمدہ کھانے کھاتا ہے، تو مجھ پر عمدہ عمدہ کھانے کھاتا ہے، ان قریب میرے پیٹ میں تجھے کیڑے کھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ قبر پھر پکار کر کہتی ہے آدمی تو میری پیٹھ پر ہنستا ہے، خوشیاں مناتا ہے، پھولا نہیں سماتا، جلد ہی میرے اندر آ کر روئے گا۔ اے آدمی تو میرے پیٹھ پر خوشیاں مناتا ہے، ان قریب مجھ پر غمگین ہوگا۔ اے آدمی تو میرے پیٹھ پر گناہ کرتا ہے، ان قریب میرے پیٹ میں مبتلا عذاب ہوگا۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں کیڑے مکوڑے ہیں بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹری، مجھ میں سن دہشت تجھے ہوگی بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، تیرا فن تیرا ہنر عہدہ تیرا، کام آئے گا نہ سرمایہ تیرا، دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا، دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر، لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے اور مکے سے ہی رشتہ جوڑ دے۔ محترم اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا قبر جو ہے وہ روزانہ پکار کر بندے کو کیسے مخاطب کرتی ہے کہ میرے پیٹھ پر تو جس طرح کے حرکات و سکنات کرتا ہے اسی کے مطابق قبر کے اندر تیرے ساتھ سلوک ہوگا۔ اگر اچھے عمل کرو گے تو قبر اچھا برتاؤ کرے گی، اگر دنیا میں رہتے ہوئے برا عمل کرو گے تو قبر بھی ہے وہ برتاؤ اسی طرح کرے گی۔ تو اسی لیے اس دنیا فانی میں رہتے ہوئے ہمیں قبر و آخرت کی ضرور تیاری کرنی چاہیے۔ ایک دن ہم نے جانا ہے، یہ سب کو معلوم ہے اور یقیناً جانا ہے۔ جب جانا ہے وہاں کروڑوں سال اربوں سال رہنا ہے، قیامت تک وہاں رہنا ہے، تو اس کی تیاری زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس دنیا فانی میں رہ کر قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔